بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں سے اہم ترین رات وہ ہے شب قدر، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظیم اور لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں کیا اور پوری ایک سورت نازل فرمائی۔ اس سورت کا نام ہی لیلۃ القدر ہے۔ ایک تو یہاں تذکرہ ہے کہ سورہ قدر میں اور سورہ دخان کی جو ابتدائی آیات ہیں، اکثر شارحین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد بھی شب قدر ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یہ چند آیات جو ہے نا اور بھی ہیں، اس سے مراد بھی لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے۔ اکثر کی رائے یہی ہے، اگرچہ بعض کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد شب برات ہے۔ تو الغرض شب قدر ایک ایسی عظیم الشان رات ہے کہ جس کا تذکرہ دو مقامات پر ہوا۔ ایک مقام وہی ہے آخری پارے میں جس میں پوری سورت اللہ نے نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور دوسری چند آیات ہیں جو سورہ دخان کی ابتدائی آیات ہیں۔ اور پھر اس رات کی اہمیت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ سمجھتے تھے، کیونکہ آپ پر ہی قرآن اترا اور آپ عبادات کی اہمیت کو بھی جانتے تھے، ان میں سے شب قدر بھی ہے۔ اسی لیے اس رات کو پانے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے رمضان کا اعتکاف فرمایا، پہلے عشرے کا، پھر دوسرے عشرے کا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خیمے میں جہاں آپ تشریف فرماتے پردہ ہٹاتے ہیں اور صحابہ کو یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا ہے شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہذا جو شخص میرے ساتھ بیٹھنا چاہے، یعنی شب قدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے، وہ میرے ساتھ آ کر کے متقف ہو جائے، اعتکاف بیٹھ جائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اتنی ساری مشقت اٹھائی، تکلیف اٹھائی، مہینے بھر کی عبادت کی، مہینے بھر کا اعتکاف کیا ایک رات کو پانے کے لیے، یعنی شب قدر کو پانے کے لیے، اور اسی وجہ سے اعتکاف کا حکم بھی ہے۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ جو شخص اعتکاف بیٹھتا ہے یقینی طور پر وہ شب قدر کو پا لیتا ہے، شب قدر جو ہے اسے ملتی ہے۔ اور پھر کون سی رات ہے؟ اگرچہ حدیث میں جو ہے متعدد روایات ملتی ہیں، کہیں یہ ہے کہ آخری عشرے میں ہے، کوئی بھی رات بھی ہو سکتی ہے، اور کچھ روایت ایسی ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، ان میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ اور پھر کچھ احادیث ملتی ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 27 کی رات۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو زیادہ عبادت نہیں کرتے، زیادہ مشقت نہیں اٹھاتے، اس طرح کا ذوق نہیں ہے عبادت کا، ریاضت کا، لیکن پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ رات جو ہے مل جائے، یا پھر بوڑھے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، 10 دن پورے متقف نہیں ہو سکتے، یا جتنی بھی طاق راتیں ان میں نہیں جاگ سکتے، تو اگر جو ہے وہ شب قدر کو پانا چاہیں تو کیسے پائیں؟ تو آپ نے یہ بھی بتایا کہ 27 کی رات شب قدر ہے۔ تو گویا کہ ایک رات بھی اگر جاگ لیں گے، اور وہ بھی اس کے چند گھنٹے، اور اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، پورے جذب کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، اور اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو یقینی طور پر وہی رات جو ہے شب قدر ہوگی، اس کی برکات انہیں ملیں گی، اور وہی جو ثواب بیان کیا گیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
ایک رات 1000 مہینوں کی عبادات سے افضل ہے، یعنی 83 سال کی عبادات ایک طرف، اور ایک رات کی عبادات جو ہیں وہ زیادہ ہیں، زیادہ فضیلت ہے اس میں، تو یقینی طور پر جو ہے وہ رات کو پا سکتے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے، ہمت دکھانی چاہیے، کوشش ہو، جذبہ ہو۔ اللہ نے آپ کو زندگی کی چند سانسیں عطا کی ہیں، تو آپ کیوں بستر پر لیٹے ہوئے ہیں؟ کیوں آپ جو ہے مارکیٹ میں پھر رہے ہیں؟ کیوں آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں ٹی وی چلا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ نکلیں، تھوڑی سی ہمت دکھائیں۔ کوئی 8-10 گھنٹے ہیں، 12 گھنٹے ہیں، اس سے کم و بیش ہیں، کوئی زیادہ وقت نہیں ہے۔ اور یہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ آپ رات بھر جو ہے وہ جاگتے رہیں، کچھ دیر جاگیں، کچھ دیر عبادت کریں، کچھ دیر سو جائیں، اور یقیناً جو ہے آپ کو اس کی برکات بھی ملیں گی۔ تو کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا، کیسے پتہ چلے گا کہ آج کی رات شب قدر ہے؟ خاص کر کے وہ لوگ جو آخری عشرہ اعتکاف بیٹھتے ہیں، یا وہ آخری عشرہ جو ہے وہ جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ذوق بھی عطا فرمایا اور وقت بھی ہے، تو کم از کم زیادہ نہیں تو طاق راتوں میں جو ہے وہ جاگتے ہیں، تو ان کے دل میں ایک چاہت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، آرزو انگڑائی لیتی ہے کہ کچھ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ رات جو ہے شب قدر کی رات ہے۔ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند علامتیں بھی بیان کی ہیں کہ اگر یہ علامتیں پائی جائیں تو یہ علامتیں جو ہیں نشاندہی کر رہی ہوتی ہیں، آگاہی دے رہی ہوتی ہیں کہ یہ رات جو ہے شب قدر ہے، یہ رات شب قدر تھی، جو ہم جاگتے رہے یقینی طور پر ہم نے اس رات کو پا لیا ہے۔ تو سنن بیہقی میں جو ہے یہ حدیث موجود ہے، امام بیہقی جو ہے اپنی سنن میں یہ حدیث لاتے ہیں، فرمایا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ رات جو ہے خوب جو ہے کھلی ہوئی اور روشن ہوگی۔ وہ شب قدر جو ہے خوب جو ہے رات جو ہے روشن رات ہوگی، اس میں نہ زیادہ گرمی ہوگی اور نہ زیادہ سردی ہوگی، بلکہ معتدل ہوگی، نہ گرم اور نہ سرد۔ اور جب صبح کا سورج طلوع ہوگا تو اس میں اس کے اندر جو ہے زیادہ تمازت، تپش، گرمی نہیں ہوگی، اور اس دن جو ہے صبح سورج جو ہے کمزور اور سرخ جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، یعنی وہی زیادہ تمازت جو ہے نہیں ہوتی۔ اور پھر اس دن جو ہے شہاب ثاقب یعنی ستارہ جو ہے وہ نہیں پھینکا جاتا، یعنی شیاطین کو آسمان سے جو ستارے پھینکے جاتے ہیں، شیاطین جو آسمان کی خبریں لینا چاہتے ہیں نجومیوں کو بتانے کے لیے، جادوگروں کو بتانے کے لیے، اس رات جو ہے وہ ستارے شہاب ثاقب جو ہے شیاطین کو نہیں مارے جاتے، اور پھر اس کی ٹکیا جو ہے ہموار ہوتی ہے، گویا کہ وہ 14ویں کا چاند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس دن کے سورج کے طلوع ہونے کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیتا ہے۔ تو یہ چند علامتیں علماء نے جو ہے بیان کی ہیں۔ اگر یہ علامتیں ظاہر ہوں، اور ویسی پھر ایک قلبی ذوق بھی ہے کہ عبادت کرنے والا، ریاضت کرنے والا اگر اپنے رب سے اس طرح تعلق جوڑ لیتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، پورے جذبے اور شوق سے کرتا ہے، اور وہ اس پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ یہی رات ہو سکتی ہے، تو یقینی طور پر اگر اس کا باطن جو ہے مصفہ اور مزکہ ہے تو وہی رات ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی علامتیں نہ بھی ہوں تو پھر بھی یقین کر لینا چاہیے کہ یہی رات ہوگی۔ اور پھر جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، اس پر جو ہے یقین رکھتے ہوئے کہ جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم، جو پورے وثوق، یقین، ایمان اور اجر ثواب کی امید رکھتے ہوئے شب قدر کو جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، قیام کرتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، آسمان سے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں، جھنڈے لے کر کے آتے ہیں، اور پھر جڑے رہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی یاد میں ہیں، اللہ کی عبادت میں ہیں، اور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، توبہ اور استغفار کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یاد الہی میں مشغول و مصروف ہیں، تو وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ کب تک؟ حتی مطلع الفجر، صبح صادق تک، سحری کے آخری وقت تک۔ اس کے بعد بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر کے اپنے اللہ کے جو بندے ہیں ان کی عبادت اور ریاضت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کا تذکرہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، اور اللہ پھر فرمائے گا کہ فرشتے گواہ ہو جاؤ گے، میں نے سب کی مغفرت فرما دی۔ تو اسی مغفرت و بخشش کی نیت سے علامتیں کوئی ظاہر ہوں یا نہ ہوں، نظر آئیں یا نہ آئیں، لیکن آپ پورے اطمینان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ اور پوری للہیت اخلاص کے ساتھ جاگیں، عبادت کریں، اور یہی امید رکھیں کہ آج کی رات اللہ نے میری مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ السلام۔